بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سامعین کرام، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اعتکاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے کچھ فضائل اور مسائل بتا دیے جائیں۔ اعتکاف سے مراد اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے مسجد میں ٹھہرنا ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر بہت ساری عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، جیسے تلاوت قرآن پاک، نماز، ذکر و اذکار، دعا اور نوافل، توبہ اور استغفار وغیرہ، جن کے صحیح ہونے کے لیے نیت اعتکاف اور ایسی مسجد کا ہونا شرط ہے جس میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو۔ اعتکاف گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن علماء کرام کے صحیح اقوال میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ کم از کم اعتکاف کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اپنی انسانی ضروریات جیسے پخانہ، پیشاب، طہارت اور صفائی اور کھانے پینے کے لیے اعتکاف گاہ سے نکل سکتا ہے، البتہ جنازہ میں شرکت کے لیے یا مریض کی عیادت کے لیے نہیں نکلے گا، الا یہ کہ اس نے اعتکاف کے شروع میں شرط لگا لی ہو۔ اسی طرح معتکف امامت بھی کر سکتا ہے، اگر ضرورت ہو تو خطبہ وغیرہ بھی دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وفات تک یہ معمول رہا کہ رمضان شریف کے آخر عشرہ میں مسجد کے اندر اعتکاف فرماتے تھے، لیکن سال وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں رمضان المبارک کے اعتکاف فرماتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ رمضان میں یہ معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے کون شخص بیٹھ سکتا ہے، تو اس کے لیے ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے نابالغ لڑکا اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جانے والا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے۔ اس اعتکاف کے چند مسائل بھی سن لیجئے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے، یعنی اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن
غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو۔ آخری عشرے کے چند دن کا اعتکاف اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں ہے۔ عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف پر بٹھانا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ تو مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ سامعین کرام، فضائل تو بہت سارے ہیں احادیث کے اندر۔ اعتکاف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کی جاتی ہے، اور اللہ کی قربت کے بعد جو ہے بندے کو اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے سنت کے مطابق اس اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 21 رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائیے، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے۔ اس کے بعد مسجد سے نکل سکتا ہے معتکف۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد بیٹھا تو اس کا اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی وہ بیٹھنا چاہے تو اس کا اعتکاف نفلی شمار ہوگا، اور اس نفلی اعتکاف کے اوپر جو احکام جاری ہوں گے وہ مسائل کے اندر موجود ہیں۔ اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ دل میں نیت کرے بندہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ دل میں نیت کافی ہے، البتہ زبان سے بھی یہ الفاظ درست کرنا درست ہے لیکن ضروری نہیں۔ اعتکاف کون سی جگہ صحیح ہے؟ اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اعتکاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف درست نہیں۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصی ہے، پھر اس کے بعد کسی بھی جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا۔ ویسے تو اعتکاف ہر اس مسجد میں بھی جائز ہے جس میں صرف 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہو اور جمعہ نہ ہوتا ہو،
البتہ جس مسجد میں 5 وقت نماز ادا نہیں کی جاتی وہاں اعتکاف جائز تو ہے لیکن افضل نہیں۔ البتہ اگر کسی کو جامع مسجد اور 5 وقت نماز والی مسجد میسر نہ ہو تو وہ ایسی مسجد ہی میں اعتکاف کو غنیمت جانے۔ اعتکاف چونکہ مسجد میں ہوا کرتا ہے اس لیے معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کی شرعی حدود سے واقفیت حاصل کرے، کیونکہ اس سلسلے میں ذرا سی بھی کوتاہی اعتکاف کو فاسد کر سکتی ہے۔ اس لیے اعتکاف شروع کرنے سے پہلے مسجد کی انتظامیہ یا بانی سے مسجد کی شرعی حدود معلوم کر لینی چاہیے کہ کون کون سی جگہ عین مسجد میں داخل ہے اور کون کون سی جگہ داخل نہیں ہے۔ معتکف کے لیے چادریں لگانے کا بھی حکم ہے۔ معتکف اعتکاف کے لیے جس جگہ بیٹھنا چاہے وہاں اپنے ارد گرد چادریں لگا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی چادر لگائے بغیر ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ معتکف نے اپنے لیے جو جگہ مخصوص کی ہو تو اگر وہ اس سے ہٹ کر مسجد کی شرعی حدود میں کسی اور جگہ آرام کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ روزہ کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران معتکف نے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ جی، معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے ایام میں مسجد کے شرعی حدود میں رہے، کسی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ معتکف اگر کسی عذر کے بغیر مسجد سے نکل جائے تو چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر اعتکاف بھول کر یا غلطی سے ٹوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ مسجد سے نکلنا اس وقت کہلائے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائے کہ اسے عرف میں مسجد سے نکلنا کہا جا سکے۔ اس لیے معتکف مسجد میں رہتے ہوئے صرف سر یا ہاتھ یا ایک پاؤں یا بیٹھ کر یا لیٹ کر صرف دونوں پاؤں باہر نکال دے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اعتکاف کرنے والا یعنی معتکف قضاء حاجت اور پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اگر فراغت کے بعد تھوڑی دیر بھی وہاں ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وضو کرنا چاہے تو وضو کے لیے ٹھہر سکتا ہے، لیکن فراغت کے بعد فوراً مسجد لوٹ آنا ضروری ہے۔ معتکف اگر قضاء حاجت کے لیے نکلے اور وہاں جا کر معلوم ہو کہ بیت الخلاء مصروف ہے تو وہاں وہ انتظار بھی کر سکتا ہے۔ معتکف کے لیے اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے مسجد کے بیت الخلاء کا استعمال سخت دشوار ہو تو وہ قضاء حاجت کے لیے گھر بھی جا سکتا ہے۔ معتکف کو وضو کی ضرورت ہو اور مسجد کی شرعی حدود میں وضو کرنے کا انتظام بھی ہو تو ایسی صورت میں وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ البتہ اگر وضو کا انتظام نہ ہو تو وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر وضو خانے میں رش ہو تو وہاں بھی انتظار کر سکتا ہے، البتہ وضو سے فارغ ہوتے ہی فوراً مسجد لوٹ آنا ضروری ہے۔ معتکف کو ہر نماز کے لیے خواہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، قضا نماز ادا کرنی ہو، تلاوت کرنی ہو یا سجدہ تلاوت ادا کرنا ہو، ان سب کے لیے جس وقت بھی چاہے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، اگر مسجد میں وضو کا انتظام نہ ہو۔ ضرورت ہو تو معتکف مسجد میں ریح یعنی ہوا بھی خارج کر سکتا ہے۔ معتکف کو اگر احتلام ہو جائے تو مناسب یہ ہے کہ فوراً مسجد سے نکل جائے اور غسل کر کے فوراً مسجد لوٹ آئے۔ مسجد سے نکلنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جیسے بھی ہو مسجد سے نکلنا درست ہے۔ لیکن اگر فوراً مسجد سے نکلنے کا یا غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو کیا کرے گا؟ تو تیمم کر کے مسجد ہی میں رہے، پھر جب موقع ملے تو جا کر غسل کر کے مسجد لوٹ آئے۔ اعتکاف کی حالت میں کلی کرنے، مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنے اور سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ اگر ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے، چاہے بھول کر ہو، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان کاموں کی اگر ضرورت پڑ رہی ہو تو مسجد ہی میں ان کے لیے ایسا کوئی انتظام کیا جائے
کہ باہر جانا نہ پڑے، اور پانی بھی مسجد میں نہ گرے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے اور برتن دھونے کے لیے مسجد ہی میں مناسب انتظام کر لینا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں کنگھی کرنا، ناخن اور بال کاٹنا بھی جائز ہے، البتہ اس کا خیال رکھے کہ ناخن اور بال مسجد میں نہ گرنے پائیں۔ معتکف جب وضو یا قضاء حاجت کی ضرورت کے لیے مسجد سے نکلے تو آتے جاتے چلتے تو کسی کے ساتھ بات چیت، دعا سلام کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان کاموں کے لیے تھوڑی دیر بھی ٹھہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کے بدن یا جسم پر اگر کوئی نجاست لگ جائے اور مسجد میں اس کو دھونے کا کوئی انتظام نہ ہو یا مسجد میں اس کو دھونا مشکل ہو تو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ معتکف کو پیشاب کے قطرے کا مرض ہو جس کی وجہ سے اس کو استنجا کی ضرورت پیش آ رہی ہو تو وہ استنجا کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر کوئی اس قدر بیمار ہوا کہ اس کو روزہ توڑنے کی نوبت پیش آ گئی تو روزہ توڑنے سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا پینا جائز ہے، البتہ اس کے لیے مناسب انتظام ہونا چاہیے تاکہ مسجد کی صفائی بھی متاثر نہ ہو اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے معتکف مسجد میں دنیاوی باتیں کر سکتا ہے، البتہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے فضول گپ شپ سے اجتناب کرے۔ اسی طرح گپ شپ کی محفلیں لگانا بھی اعتکاف کی روح اور مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ معتکف جو ہے مناسب طریقے سے موبائل فون استعمال کر سکتا ہے، البتہ یہ چیزیں ضرورت کی حد تک رکھے۔ موبائل کا بے جا استعمال مسجد کے احترام اور اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بناتے ہوئے تلاوت، ذکر، نفلی عبادت اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام میں مشغول کرے۔ مستند دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، دین کی ضروری باتیں سیکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں یا سجدہ تلاوت ہو تو ان کی ادائیگی کی فکر کرے۔ غرض اعتکاف کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے اعمال خوب سے خوب سر انجام دیا جائے تاکہ اعتکاف کا مقصد پورا ہو سکے۔ اگر ان مسائل کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی شخص اعتکاف کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ کا محبوب بن کر کے اور مسیح سے معصوم بن کر کے نکلے گا۔ خواتین کے بھی کچھ اعتکاف کے احکام بتا دیتا ہوں۔ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خواتین اس بات کا اطمینان کر لیں کہ کہیں ان کی ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران تو آنے والی نہیں۔ اگر ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران ہی آ رہی ہیں تو ایسی صورت میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھیں۔ اعتکاف کے دوران کسی خاتون کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اعتکاف ختم کر لے اور بعد میں اسے اعتکاف کی قضا کر لے۔ شادی شدہ خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو اپنے شوہروں کی اجازت کے بعد ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں۔ نابالغ لڑکی اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ جس طرح مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں جائز ہے اسی طرح عورت کا اعتکاف گھر کی مسجد ہی میں درست ہے۔ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا اعتکاف گھر کے صرف اسی حصے میں جائز ہے جو اس کی نماز کے لیے مخصوص ہو۔ اگر عورت نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی ہو کہ جہاں وہ عموماً نماز ادا کرتی ہو بلکہ کبھی کہاں پڑھ لی تو کبھی جو ہے کہیں اور پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف درست نہیں، بلکہ ایسی صورت میں وہ پہلے اپنی نماز کے لیے جگہ خاص کرے کہ نماز اسی جگہ ادا کرے گی تو پھر وہ اس جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسی جگہ مقرر کر لینا مستحب ہے جہاں خواتین اور گھر کے دیگر افراد نماز اور دیگر عبادات ادا کر لیا کریں۔
جو خواتین اعتکاف میں بیٹھنے کی خواہش مند ہوں تو وہ پہلے اپنی نماز کے لیے ایسی جگہ مقرر کر لے جہاں وہ بسہولت اعتکاف کر سکے، پھر اس کے بعد وہ اسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ اگر عورت نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ تو مخصوص کر رکھی ہے لیکن اس جگہ اعتکاف کرنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں پہلے وہ اپنی نماز کے لیے کوئی ایسی جگہ منتخب کر لے جہاں وہ سہولت کے ساتھ اعتکاف کر سکے، پھر اس کے بعد وہ اسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، بھلے وہ اعتکاف کے بعد کسی وجہ سے اس جگہ پابندی کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکے۔ گھر میں جس جگہ وہ نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو تو وہ پوری اعتکاف کی جگہ کہلائے گی۔ البتہ عورت اپنے اعتکاف کے لیے اتنی جگہ گھیر سکتی ہے جہاں وہ سہولت کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکے اور آرام بھی کر سکے۔ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ ارد گرد پردے لگا سکتی ہے، لیکن اگر بغیر پردوں کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس بات کا خصوصی دھیان رہے کہ جتنی جگہ اعتکاف کے لیے گھیری ہو وہاں کوئی نشانی لگا دے تاکہ غلطی سے کہیں اس سے باہر نہ چلی جائے، ورنہ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے عورت اعتکاف کی نیت سے اپنے اعتکاف کی جگہ آ جائے تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پورے عشرے میں اپنے اعتکاف کی جگہ ہی میں رہے۔ اگر اس جگہ سے کسی شرعی عذر کے بغیر نکل گئی، چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے صرف انہی ضروریات کے لیے نکل سکتی ہے جن کے لیے مردوں کو اجازت ہے۔